أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے بعد انسانوں کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: ماننے اور نہ ماننے والے. پھر جو نہ ماننے والے ہیں وہ 2 طرح کے تھے، ایک زبان سے ماننے والے اور دل سے نہ ماننے والے، اور دوسرے جو نہ زبان سے مانتے تھے نہ دل سے مانتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو زبان سے بھی مانتے تھے، دل کی سچائی اور گہرائی سے بھی مانتے تھے. ان تینوں کے حالات، ان کے اوصاف، ان کی علامات اور پھر ان کی جزا اور ان کی سزا کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور پھر ان کو مثالوں سے بھی ان کی حالت کو اللہ نے واضح فرمایا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانی طبقوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں. یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا کہ صرف ایمان والے مخاطب ہوں، بلکہ مخاطب ایمان والے بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. منافقوں سے خطاب کا مطلب یہ ہوا تم اپنے رب کی عبادت تو کرتے ہو مگر نفاق کے ساتھ کرتے ہو، اخلاص کے ساتھ کرو. اور کافروں سے خطاب کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے معبودوں کی اللہ کی عبادت تو کرتے ہو مگر عبادت میں غیروں کو
شریک کرتے ہو، شرک چھوڑ دو، اکیلے اللہ کی عبادت۔ اور جو ایمان والے ہیں ان سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جیسا کہ عبادت کا حق ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو۔ پھر اللہ کے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے خطاب کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو، جس طرح تم دین پر ثابت قدم ہو اسی طرح آخر تک ثابت قدم رہو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری طاقت اور قوت خرچ کر دینا اپنے مالک کی فرما برداری میں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں پوری طاقت، پورا زور خرچ کر دینا، اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مخالفت سے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، اس کا نام ہے عبادت۔ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور وہ نمونہ ہوتے ہیں امت کے سامنے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے، پوری طاقت و پوری قوت خرچ کر دی۔ چنانچہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، حالانکہ یہ کتنا مشکل کام تھا، مگر ذرہ برابر ان کو تردد نہیں ہوا، اللہ کے فرمان پر انہوں نے عمل کیا، کر کے دکھایا، پوری طاقت خرچ کر۔ اسماعیل علیہ السلام ہونے والے پیغمبر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ صبر کا، وہ حلم کا مظاہرہ کیا ہے جس کی نظیر اور مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ آپ نے کیسے نمازیں پڑھیں؟ نماز پنجگانہ کے علاوہ تہجد کی نماز، اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نمازیں کیسی ہوتی تھیں؟ بڑی حسین اور بڑی طویل۔ کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی نماز کیسی ہوتی؟ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو وہ کتنی حسین ہوتی تھی اور کتنی طویل ہوتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ آپ نے قیام کیا تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ رکوع نہیں کریں، اور رکوع کیا تو اتنا لمبا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں، شاید سجدہ نہیں کریں، اور رکوع سے جب آپ کھڑے ہوئے تو کافی دیر تک آپ کھڑے رہے، اور اسی طرح طویل سجدہ آپ کا ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتا اور خون رسنے لگتا۔ اور جب عرض کیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا عائش افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے؟ اللہ نے حکم دیا ہے عبادت کرنے کا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے، وہی عبادت قبول ہوگی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، آپ نے پڑھ کے بتایا۔ فجر میں 2 رکعتیں فرض ہیں، آپ نے ادا کر کے بتایا۔ آپ نے نمازوں کے اوقات بتائے اور نمازیں پڑھ کے بتایا۔ ایک دن آپ نے نماز پڑھائی، اور ہر نماز اول وقت میں، ادھر وقت ہوا فوراً۔ ایک دن آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد بالکل اخیر وقت میں، وقت ختم ہونے والا ہے، بس نماز ختم ہوئی اور وقت ختم۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے لیے نماز کا وقت جو ہے، میں نے 2 دن نماز پڑھائی ہے، اس کے بیچ میں تمہارے لیے نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ بالکل شروع میں نہ بالکل آخر میں، بلکہ درمیان میں۔ آپ نے ان نمازوں کو پڑھایا، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز آپ نے بتا دی۔ فجر کی نماز کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، فجر کی نماز اجالے میں پڑھا کرو، اس لیے کہ اس سے اجر میں اضافہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ اجالے میں پڑھنے کا مطلب یعنی اتنے پہلے نماز فجر کی پڑھی جائے کہ اگر نماز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے خدا نخواستہ تو سنت کے مطابق دوبارہ نماز پڑھی جا سکے اور سورج نہ نکلے۔ فرمایا کہ اگر ایسے پڑھو گے تو تمہاری نماز میں ثواب میں اضافہ ہوگا۔ کیوں ہوگا اضافہ؟ اس لیے کہ یہ وقت ہوتا ہے غفلت کا، سونے کا، لہذا اگر جلدی نماز ہوگی تو نمازی لوگ سارے کے سارے جو جماعت کے پابند ہیں وہ بھی اس میں نہیں آ پائیں گے، اور اگر تاخیر ہوگی تو اتنی زیادہ بڑی جماعت ہوگی، اور جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بڑھے گا۔ رمضان کے مہینے میں اس کے برخلاف کہ نماز فجر جلدی پڑھو۔ کیوں جلدی پڑھیں؟ اسے دیر سے پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ جماعت میں لوگ زیادہ شامل ہو، لوگ سو رہے ہیں، دیر سے آئیں گے، اور رمضان میں کیا ہے؟ سحری کھائی ہے، جاگ رہے ہیں سب۔ اب اگر تاخیر کریں گے تو یہ سو جائیں گے، تو بجائے جماعت بڑھنے کے اور گھٹ جائے گی۔ شریعت کا عجیب سسٹم ہے۔ آپ نے فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے جتنی گرمی کی حرارت ہے اور گرمی میں جو تیزی ہے یہ جہنم کی سانس کا نتیجہ ہے۔ ایک سانس باہر پھینکتی ہے تو دنیا میں گرمی، اور اندر کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی۔ تو تاخیر سے نماز پڑھو۔ اور دیکھیے انبیاء علیہ السلام عبادت کا حکم بھی دیتے ہیں اور عبادت کر کے دکھاتے ہیں، اور جو عبادت نبی کے طریقے کے مطابق ہو وہی ہے عبادت، اور جو آپ کے طریقے کے خلاف ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں چاہے جتنی خوبصورت ہو، چاہے جتنا ٹائم لگے، چاہے جتنا پیسہ لگے، چاہے جتنی رکعتیں آپ بڑھا لیں، کچھ نہیں قبول ہے۔ وہی قبول ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کوشش کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور جیسے آپ کرتے ہم بھی ویسے کریں، ہر چیز میں نقل۔ تو وہ 3 صحابی ایسے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ باہر حضور جو کچھ کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے گھر میں اللہ کے نبی اس طرح زندگی گزارتے ہیں تو ہم لوگ بھی ویسے ہی عمل کریں۔ اور وہ 3 صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے۔ اب گھر کی بات تو گھر والی ہی جانتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا عبادت کرتے ہیں۔ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ کہا آپ سوتے بھی ہیں اور نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ یہ نہیں بالکل جاگتے رہتے، بالکل نہ سوتے ہو ہر وقت نماز، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کو اپنی باتیں بتاتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے ہیں، خوش مزاجی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ ان 3 صحابہ نے جب یہ جواب سنا تو یہ جواب ان کے ذہن میں جو بات تھی اس کے خلاف تھا، یعنی وہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو عبادت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، آپ گھر پہ ساری رات جاگتے ہوں گے، بالکل بستر پہ لیٹتے ہی نہیں ہوں گے، اور آپ پوری رات نمازیں پڑھتے ہوں گے اور بیوی بچوں سے بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، اور آپ نفلی روزے رکھتے ہوں گے اور ہمیشہ رکھتے ہوں گے۔ روایت میں ہے کانہم تقالوہا، ایسا لگا جب انہوں نے جواب سنا تو ان کو کم لگا جو سوچ کے آئے تھے
یہ عبادت ان کو کم محسوس ہوئی، مگر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر انگلی نہیں اٹھائی، بلکہ خود انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی تو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو خاتم المعصومین ہیں، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو ایک صاحب نے قسم کھا لی، عہد کر لیا کہ ہم ساری رات نماز پڑھیں گے اور بالکل نہیں سوئیں گے، ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے صاحب نے یہ عہد کر لیا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ نکاح کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی ہے، اور بیوی کے بعد پھر بچے ہیں، پھر بیوی کی خدمت اور اس کے علاوہ بچوں میں پڑھ کر کے بیماری ہے، ضرورتیں ہیں، اس میں پڑھنے کے بعد جیسا عبادت کا موقع ملنا چاہیے ویسا ملے گا نہیں، اس نکاح نہیں کریں گے۔ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ہے نکاح گویا کہ۔ تیسرے نے یہ عہد کر لیا ہم ہمیشہ نفلی روزے رکھیں گے، ہمیشہ کا مطلب 5 دن نہیں رکھیں گے سال میں اور باقی رکھیں گے، اس لیے کہ 5 دن روزہ رکھنا تو حرام ہے، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن کون کون سے ہیں؟ دو تو عید کے دن ہو گئے، عید اور بقرعید، اور 3 دن تکبیر تشریق کے۔ تکبیر تشریق کب تک کہی جاتی ہے؟ 13 تاریخ کی عصر تک۔ ان میں روزہ رکھنا آ رہا ہے، ان میں نہیں رکھیں گے، باقی پورے سال رکھیں گے۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ 3 بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ کیفیت پوچھی، میں نے یہ بتایا، تو انہوں نے یہ عہد کر لیا۔ آپ کو غصہ آیا اور آپ مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، میں نوافل پڑھتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میری سیرت، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یعنی عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور باقی دوسرے جو بندوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو پامال کر دو، یہ تھوڑی عبادت ہے۔ عبادت نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ ہر حقدار کا حق ادا کرو، یہی عبادت ہے۔ بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، ملنے والوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے جو آدمی ساری رات عبادت بالکل نہیں سو رہا ہے اس نے ایک کام تو کیا مگر دوسرا حق پامال کر دیا۔ کیا؟ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کو آرام دینا چاہیے تھا، سونا چاہیے تھا، تم نہیں سوئے، ہے نا؟ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور تمہارا جسم اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام دیا کرو۔ تم نے سارا وقت عبادت میں لگا دیا اور بالکل آرام نہیں کیا تو تم نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ تمہاری بیوی جو تمہارے گھر پہ آئی ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، خالی نفلیں مت پڑھو، خالی تسبیح مت پڑھو، ان کا حق بھی ادا کرو۔ ہر حقدار کے حق کو ادا کرنا یہی دین ہے اور یہی عبادت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا امت کو حکم دیا ہے۔
بزرگوں کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کبھی کبھی ان پہ غلبہ ہو جاتا ہے، تو مگر یہ نہیں کہا گیا بزرگوں کے طریقے پر چلو۔ جیسے آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا، ایک صحابی ان کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹروں نے یہ بتایا، اس زمانے کے طبیب اور معالجین نے، اگر آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی آنکھ پھر کبھی بولو اچھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آنکھ چاہے رہے اور چاہے جائے، ہم تو سجدہ کریں گے۔ تو ان کی آنکھ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ آنکھ ضائع کر دو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے جب چھوٹ دی ہے تو چھوٹ پر عمل کرو۔ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اب صاحب طاقت نہیں ہے مسجد جانے کی، پتہ چلا مسجد اگر گئے تو لڑکھڑا کے گر جائیں گے، کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر دل نہیں مان رہا ہے، جائیں گے ضرور، جائیں گے ضرور، چاہے گر جائیں، چاہے چوٹ لگ جائے، چاہے گھر والوں کو اذیت ہو جائے۔ فرمایا یہ نبی کا طریقہ نہیں۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ سہولت کے ساتھ، یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو، مشکلات میں لوگوں کو مبتلا مت کرو۔ اللہ کے دونوں طرح کے حکم ہیں، بیماری کا حکم اور ہے اور صحت کا حکم اور ہے۔ صحت کے زمانے میں صحت والے حکموں پہ عمل کرو، بیماری کے زمانے میں بیماری والے حکموں پہ عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن بڑی تیز بارش ہوئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ راستے سب پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن سے فرمایا اعلان کرو، حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ، الصلاۃ فی الرحال، نمازیں گھروں میں پڑھ لو۔ اذان ہوتی ہے مسجد میں بلانے کے لیے، مگر یہاں اعلان کرایا جا رہا نمازیں گھر میں پڑھ لو۔ کیوں؟ اگر بارش میں آئے، کپڑے بھی گندے ہوئے تمہارے اور گر پڑے تو مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ۔ کتنی خوبصورت ہے شریعت، کتنی آسان ہے شریعت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں سے جو آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو اور پانی نقصان دے رہا ہو اور نماز ضروری ہے لیکن وضو کر نہیں سکتا، تو کیا کہا؟ تیمم کو۔ کیوں تیمم رکھا اللہ نے؟ اسی لیے کہ صحت کے زمانے کا حکم اور ہے اور بیماری کے زمانے کا حکم اور ہے۔ رمضان میں روزوں کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری جگہ کیا کہا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا شرعی مسافر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، مگر آپ سوچتے ہیں ہم ایک ہی حکم پہ عمل کریں گے، تو یہ آپ کا شوق پورا کرنا ہوا، یہ دین پر عمل کرنا نہیں ہوا ہے۔ صاحب تیمم سے دل مطمئن نہیں ہو رہا، تیمم سے یہ بیماری ہے، یہ تقوی کا حیضہ ہے۔ جب شریعت نے اجازت دی تو تیمم کرو، جب کھڑے ہوں گے اور گر جائیں گے نماز میں تو بیٹھ کے پڑھو۔ لیکن پھر یہ بھی ہونا چاہیے رخصت جتنی اتنی استعمال کی جائے۔ یہ نہیں کہا اچھا بیٹھ کے پڑھو، تو بیٹھ کے پڑھنے کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ارے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھو، مگر یہ تو نہیں لکھا ہوا کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو۔ کرسی پہ بیٹھنے کا تو ذکر نہیں ہے، اور صاحب کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ٹیک بھی لگائیں گے۔ ٹیک لگانے کا بھی حکم ہے، کرسی پہ بیٹھو پھر آرام کرو۔
ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. اگر آدمی سجدہ کر سکتا ہے بیٹھ کر، اگر آدمی سجدہ کر سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. سجدہ کر سکتے، نہیں کر سکتے سجدہ تو کہاں کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھو اشارے سے. اور اب یہ نہیں کہ آدھی نماز میں کھڑے رہے اور اس کے بعد تھوڑی نماز میں بیچ میں بیٹھ گئے. زیادہ تر یہی کرتے ہیں لوگ. یہ سب عالم فاضل ہے نا، سب جانتے ہیں، ہمیں مسئلے معلوم ہے کہ جتنا کھڑے ہو پائے اتنے ہی کھڑے ہو جائیں. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں. وہ سجدہ افضل ہے جو کھڑے ہونے کے بعد سجدہ زمین پہ کیا جائے، یہ افضل ہے. لیکن جب وہ سجدہ زمین پہ کر ہی نہیں پا رہا ہے تو پھر کا برابر ہے، چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے بیٹھے سجدہ کرو. اشارے سے جب کرنا ہے تو پھر کیا ہے؟ پوری نماز کیسے پڑھو؟ بیٹھ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. آدھی نماز کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے. کرسی بھی سب سے آگے نکلی ہوئی ہے، کھڑے بھی ہیں تو آگے کھڑے ہوئے ہیں سب سے خلاف، اور سمجھ رہے یہ سب کیا ہے؟ دینداری ہے. اگر کوئی بتاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ رحم فرمائے. تو عرضے کی کیا فرمائے؟ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب آنکھوں میں تکلیف ہو رہی، آنکھیں چلی جائیں گی. نہیں چلی جائیں مگر ہم تو سجدہ کریں گے. شریعت میں یہ حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، رب کی کرو عبادت. اور یہ طے ہے رب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا عبادت کا حقدار بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. پھر بہت سارے لوگ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کو اپنا رب کہتے ہیں، اپنا معبود کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھوکے میں مبتلا نہ ہو، نہ اپنے رب کی عبادت کرو. مگر کون سا رب؟ فرعون نے بھی تو کہا تھا انا ربکم میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سے رب کی عبادت؟ رب ایک ہی ہے. رب کے کام دیکھو، جو رب کے کام ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں اس دیوتا نے پیدا کیا، اس پتھر نے پیدا کیا. دنیا میں کوئی نہیں کہتا، سب مانتے پیدا کرنے والا اوپر والا ہے. جو پیدا کر سکتا ہو وہی رب ہو سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا، کوئی رب بھی نہیں ہو سکتا. اور کوئی رب نہیں ہو سکتا تو کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا. پھر فرما خالی تمہیں نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل تو بہت ہیں، مگر قرآن کیسے دلیلیں دیتا ہے؟ دور والی نہیں، پہلے قریب والی. کہا کہیں اور نہ جاؤ، پہلے اپنے اندر غور کرو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو. پھر کیا کہا؟ والذین من قبلکم، اور جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ نہیں کہا جو تمہارے بعد ہوں گے. تم سے پہلے تک مطلب یعنی جتنے نبی آئے ان کی امتیں آئیں وہ ہم سب سے پہلے ہیں. اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اور کون کون تھا پہلے؟ جتنی بھی چیزیں پہلے ہیں، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بزرگ ہو، اولیاء اللہ ہو، صحابہ ہو، انبیاء ہو، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. کسی نے کسی کو نہیں پیدا کیا، پیدا اکیلے اللہ نے کیا ہے. جب پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں کوئی دوسرا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اگر تم ایسا کرو گے امید ہے تم بچ جاؤ گے. کاہے سے؟ جہنم سے. امید ہے کا مطلب جب اللہ کہے امید ہے اس کا مطلب یقینی طور پر بچ جاؤ گے. شرک نہ کرنا، جہنم سے بچ جاؤ.
ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے، اور اگر شرک نہیں کیا اور اچھے عمل بھی کیے تو بالکل جہنم سے بچ جاؤ گے، سیدھے کہاں جاؤ گے؟ جنت پہ چلے جاؤ گے۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، خالی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہارے رہنے کا، تمہارے بسنے کا، تمہارے پہننے کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، سب کا انتظام بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ کیا کہا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب ہے تمہارا جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش، بستر بنا دیا، فرش بنا دیا۔ جیسے فرش ہوتا اس پہ بیٹھو، آرام کرو، لیٹو، چلو اور پھرو، حالانکہ زمین کیا ہے؟ پانی پہ ہے، اور پانی میں جو کشتی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہلتی ہے، ڈاوا ڈول ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا فرش بنا دیا جیسے آپ نے بستر بچھا دیا ہو، نہ ادھر ہلے نہ ادھر ہلے، یعنی پہاڑوں کی میخیں اس میں ٹھوک۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ یہ بتاؤ، کس نے بنائی؟ اللہ کرے تو تم بھی مانتے ہو خدا کے ساتھ 360 معبودوں کی، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی یہ مانتے تھے، کیا زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کہا جب زمین اللہ نے پیدا کی ہے تو پھر عبادت میں دوسرا شریک کیسے ہو سکتا؟ پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اس نے آسمان کو چھت بنا دیا، فرش بھی بنایا اور چھت بھی ہے۔ بلاؤں، وباؤں، سورج اور اسی طریقے سے نمل کتنی چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ یہ چھت بھی بڑی عجیب ہے، ایسی چھت بھی بنانے والا کوئی نہیں۔ اتنی لمبی سلیب دیکھی ہے کہیں؟ اس کی آدھی دیکھی ہے، چوتھائی دیکھی ہے؟ جیسے آسمان جہاں تک نظر جائے کہیں ختم ہی نہیں ہوتی، اور کہیں جو آپ کو ستون نظر آ جائے، پلر دکھائی دے جائے، اور ایسی چھت جس میں نہ لونا لگے، جس میں نہ سیلن ہو، نہ جس کا پلاسٹر جھڑے، یہی نہیں بلکہ جس کے رنگ اور روغن میں بھی فرق نہ آئے۔ ظاہر ہے اس کا بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے اتارا آسمانوں سے پانی۔ پچھلے درس میں بتایا تھا آسمان سے پانی نہیں برستا، برستا ہے۔ اور سائنسدان لوگ کہیں گے بتائیے یہ کیسا قرآن ہے تمہارا، یہ تو کہہ رہا آسمان سے پانی برستا، آسمان سے پانی برستا ہی نہیں، یہ تو بات غلط ہو گئی۔ کہ غلط نہیں ہے قرآن کی کوئی بات، تم نے آسمان کا مطلب نہیں سمجھا۔ آسمان کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو تمہارے سر پہ ہو، جو تمہارے اوپر ہو۔ یہ جو چھت ہے یہ بھی آسمان ہے، اس کے اوپر جو فضا ہے، خلا ہے، اسپیس ہے، یہ سب آسمان کہلائے گا۔ بادل کہاں ہیں؟ پیروں کے نیچے نا، یہ بھی تو اوپر ہیں، کہ ان کو بھی آسمان کہہ دیا گیا۔ آسمان سے پانی برسایا یعنی بادلوں سے برسایا، مراد بادل ہیں۔ اور قرآن میں خود اس کی جگہ دوسری جگہ وضاحت ہے، کیا کہا؟ افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ کہہ رہا یہ بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو، ارے پیتے ہو نہیں پیتے ہو؟ نہیں پیتے؟ جو تم پانی پیتے ہو اور پی چکے کتنا پانی، اور پی رہے ہو اور پیو گے، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ انتم انزلتموہ، کیا تم نے اسے برسایا ہے من المزن، سفید بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو برساتے ہیں؟ تو مزن کا لفظ آیا، سورہ واقعہ کی آیت ہے، اور مزن کہتے ہیں سفید بادل کو۔ معلوم یہ ہوا جہاں جہاں آسمان سے پانی برسنے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ آسمان نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بادل ہے۔ والمعصرات ماء ثجاجا، اور جس نے بادل بھرے ہوئے بادلوں سے پانی برسایا۔
اللہ فرماتا ہے یہ کام پانی کا برسانا کسی دیوی اور دیوتا کا کام نہیں ہے، یہ رب کا کام ہے۔ رب کے پہچاننے میں غلطی نہ ہو، عبادت کا مستحق تمہارا رب ہے۔ کون ہے تمہارا رب؟ جس نے زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، جس نے بادلوں سے پانی برسایا۔ اور کتنا قیمتی ہے پانی ہے، ہماری زندگی کا مدار ہے پانی۔ ایک دن اگر اعلان ہو جائے، اخبار میں آ جائے کل پانی نہیں آئے گا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر پہلے سے جلدی جلدی بھر کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو پورا ختم ہو جائے اور پھر دقت اور زحمت ہو جائے۔ ارے ہے یا نہیں؟ اللہ نے پانی برسایا، پانی جتنی ضرورت ہمیں ہوتی ہے اتنا پانی برستا ہے۔ ارے برستا نہیں برستا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہم پانی برسا رہے ہیں اور پورے سال کا کوٹا جمع کر لو، تو کون کون کر پاتا بتائیے آپ؟ پورے سال کا اسٹاک کرو، ہے کسی کے پاس اتنا بڑا برتن اس نے پورے سال کے پانی کو وہ اسٹاک کر سکے؟ ہے؟ پھر پانی کی تو پورے سال ضرورت ہے۔ کیا نظام خدا نے بنایا! فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں اس پانی کو ٹھہرا دیا۔ زمین کے اندر تالاب میں پانی، نہروں میں پانی، اور وہ پانی برسا وہ زمین کے اندر اتر گیا، اور اللہ نے پائپ لائن بچھا دی زمین میں، جب ضرورت ہوئی تو اسے کھود لیا۔ سردیوں میں گرم گرم نکل رہا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا نکل رہا ہے، فریزر بھی ہے وہاں اور ہیٹر بھی ہے وہاں۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سمندروں سے بھاپ بن کے بادل بنا دیے، اور سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا، بہت کڑوا ہوتا ہے، کھاری پانی ہوتا ہے۔ اور پھر کیا کیا اللہ نے؟ بادلوں سے حکم دے دیا، بادل بھرے ہوئے پانی سے، یہ کارگو نظام ہے، مال جا رہا ہے، مال بردار جہاز ہے بادل، ان پہ پانی لدا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں برس جائے للچائی ہوئی نگاہوں سے، مگر وہ آگے بڑھ گئے، لکھنؤ سے کراس کر گئے۔ کیوں؟ یہاں تھوڑی، یہ تمہارا نہیں ہے، اس میں یہ کسی اور کا مال ہے، اس کے مستحق کچھ اور لوگ ہیں، وہاں چلا جا رہا وہ پانی۔ اور پھر جو پانی برسا بادلوں سے، تو اس پانی کو اگر آپ اکٹھا کریں اور پئیں تو یہ پانی کھاری نہیں ہے، اب نمکین نہیں ہے، بلکہ یہ میٹھا ہو گیا۔ یہ سمندر سے بھاپ بنا کر کے اٹھایا گیا تھا، یہ تو بالکل کڑوا اور ترش ہونا چاہیے، کھاری ہونا چاہیے۔ یعنی پتہ چلا ان بادلوں میں ایک فلٹر مشین بھی اللہ نے ایسی لگا رکھی ہے جو خودکار ہے، جو کھاری پانی کو میٹھا بنا دیتی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی پانی کو کیا کیا؟ اور برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اتنے اونچے پہاڑوں پہ رکھا ہوا ہے جہاں گردہ اور غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا وہ جو اللہ نے برف بنا کے رکھا وہ اتنا سخت ہے پانی کہ اس کے اندر مکھی مچھر مر جائے اور اندر گھس جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد پہاڑوں کے اندر رگیں ہیں، ان رگوں سے دھیرے دھیرے وہ پانی برف پگھل پگھل کر کے پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ یہ اللہ کے پانی کا نظام ہے۔ اگر خالی اسی نظام کو آدمی دیکھے تو کیا کرے؟ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اس نے بادلوں سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو تمہارے کھانے کے لیے۔ اور پھل سے مراد خالی پھل نہیں ہے، آپ نے جو کارخانہ لگایا ہے اس میں جو مال تیار ہو رہا ہے، مٹیریل، یہ کیا؟ یہ پھل ہے۔ کپڑے کہیں بن رہے ہیں، کہیں کھلونے بن رہے ہیں، کہیں برتن، یہ پھل ہے۔ ریزلٹ، پھل کا مطلب ریزلٹ، نتیجہ۔
تو کارخانوں میں کیا ہے؟ جو مال تیار ہو رہے کارخانوں کا پھل ہے، زمین سے جو چیز اگ رہی ہے زمین کا پھل ہے، درختوں سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے یہ درختوں کا پھل ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ کہتا ہے مکے کو ہم نے ایسا بنایا نہ پانی ہے نہ وہاں پر گھاس ہے، لیکن وہاں پوری دنیا کے پھل پیدا کہیں اور ہوتے ہیں، مگر اعلیٰ درجے کے پھل جو جہاں پیدا ہوتے وہاں نہیں ملتے، مگر مکے میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ملتی ہے۔ اور پھلوں سے مراد خالی کیلا اور امرود اور ناشپاتی اور انگور نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز جو کسی کارخانے میں ملز میں تیار ہوتی ہے دنیا میں، امریکہ میں، لندن میں، ترکی میں، رشیا میں، ہندوستان میں، وہ ساری چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ مکے میں ملتی۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے پھلوں کو، کھیتیوں کو اور باغات کو ہم نے اسے پیدا کیا ہے تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری سمجھ میں آ گیا زمین بنانے والا بولو اللہ، اس میں کوئی شریک نہیں، آسمان کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، پانی برسانے میں کوئی شریک نہیں، روزی دینے میں کوئی شریک نہیں، تو یہ بتاؤ عبادت میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا اللہ تعالیٰ کا برابر، اس کا مثل، اس کا ہمسر، اس کا مقابل کسی کو مت بناؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جو مکے کے مشرک تھے یہ 360 خداؤں کو مانتے تھے، یہ دنیا میں جتنے بھی ہیں دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہو، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے برابر کسی کو نہ کل سمجھتا تھا نہ آج سمجھتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اوپر والے نے، دیوی دیوتا اپنی جگہ پر ہے مگر یہ کام کس نے کیا ہے؟ اوپر والے نے۔ اللہ کے برابر کسی نے کبھی کسی کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر مطلب کیا؟ جب برابر نہیں سمجھتے ہو تو پھر عبادت میں کیسے برابر سمجھتے ہو؟ جب کوئی برابر نہیں ہے تو عبادت میں کیسے تم نے ان کو برابر کر دیا؟ فلا ند کہتے ہیں، انداد کہتے ہیں، برابر، ہم پلہ، مثل۔ اللہ کے برابر کسی کو مت سمجھو، یعنی خدا کی خدائی میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں کسی کو مت شریک کرو۔ اللہ کی ذات کا مطلب عیسائیوں نے کیا کہا؟ اللہ 3 چیزوں کا نام ہے، عیسیٰ، مریم، خدا۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کرنا، کہنے یہ جو ہے بہت دنوں سے اللہ سے مانگ رہے تھے اولاد ہو جائے مگر اولاد اللہ میاں نے دی نہیں، اور پھر ہم گئے وہاں غریب نواز کے پاس۔ کس کے پاس؟ غریب نواز کے پاس۔ غریب نواز کا مطلب یعنی غریبوں کو وہ خیال کرتے ہیں، اور اللہ میاں کس کا خیال کرتے ہیں؟ کہ بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں اللہ میاں، وہ تو دے نہیں رہے، پھر وہاں گئے اور انہوں نے دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے نہیں شرک ہے؟ کیا کہا؟ جس کو نہ دے مولا اسے دے آصف الدولہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا گھٹی میں پلایا جا رہا ہے؟ یہ شرک ہے نہیں ہے؟ یا غوث المدد، بڑے پیر صاحب کو بلا رہے غوث، یعنی فریاد کر رہے مدد کرو میری۔ یا علی مشکل کشا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کا سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر دوسرے کو قرار دینا ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ایک لڑکا نہیں دیتا، مگر دیتا کون ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے لڑکیاں دی، ایک بیٹا نہیں دیا، اور جس کو چاہتا ذکور لڑکے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے اور ایک بیٹی نہیں دی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتا کچھ نہیں دیتا۔ جتنے لوگ غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں مسلمان، آپ سچ بتائیے
وہ قرآن پر ایمان رکھتے نہیں رکھتے؟ بولو، نہیں رکھتے، غلط۔ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو آخری کتاب سمجھتے ہیں، ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، جہیز میں دیتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اولاد غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ قرآن کو مان رہے ہیں، قرآن پر ایمان بھی ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن جہیز میں بھی دیتے ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن کی عظمت و احترام بھی کرتے ہیں، مگر اولاد وہ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں آخر؟ اور ہیں مسلمان، وہ یہودی نہیں ہیں، وہ عیسائی نہیں ہیں، وہ مجوسی نہیں ہیں، کیا ہے وہ؟ مسلمان۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس سوال کا جواب کیا ہے بتاؤ؟ وہ جب مسلمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، پھر یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے یہ ان کو معلوم نہیں۔ قرآن میں لکھا کیا ہے اس غریب کو پتہ نہیں ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ غیر اللہ سے نہ مانگتا۔ معلوم یہ ہو مسلمانوں کے وہاں جو شرک زندہ ہے اور مسلمانوں کے یہاں جو بدعتیں پنپ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن خالی وہ تلاوت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، اس میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے وہ جانتے نہیں۔ اب ایک شخص ہے، اس کی بیوی امید سے ہے، اور یہ بات کسی دیہات اور لکھنؤ دیہات کی نہیں ہے بلکہ شہر لکھنؤ۔ اس نے اپنی بیوی کو میکے میں چھوڑ دیا اور کہا دیکھو لڑکا ہوا تو لینے آئیں گے، اور لڑکی ہوئی تو یہیں رہنا اپنے گھر پہ۔ اور مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتا نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے۔ وہ اگر جانتا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ یہ بیوی کی نہیں، یہ ولیوں کی نہیں، یہ صحابہ کی نہیں، یہ نبیوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے کسی کو اولاد عطا کر دے۔ بھئی ولی سب سے بڑے ہوتے ہیں نا، اور ولیوں سے بڑے صحابی ہوتے ہیں، اور صحابہ سے بڑے نبی ہوتے ہیں، اور نبیوں سے بڑا اللہ کے بندوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور نبیوں میں بھی 5 نبی سب سے بڑے ہیں۔ کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں کو کہا جاتا ہے اولو العزم پیغمبر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم پیغمبر۔ ان کا دین، ان کی تعلیمات ایک زمانے تک باقی رہی ہیں اور چلتی رہی ہیں۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ، اللہ کے خلیل۔ کتنا مرتبہ ہے ان کا، مگر ان کے وہاں کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ ہیں 87 سال کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے، مگر اولاد ہے نہیں ان کے بعد۔ جب اولاد وہ خود لے نہیں سکتے ہیں تو کسی کو دے کہاں سے سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے اولاد اللہ سے مانگی۔ معلوم یہ ہوا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اولاد نعمت ہے، اور نعمت اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اولاد ایسی نعمت ہے اس کو اللہ سے مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا کہا؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ قرآن میں یہ دعا ریکارڈ کر دی گئی۔ کیوں؟ امت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی اولادیں نہیں ہوں گی، وہ ہم سے مانگیں تو کیسے مانگیں؟ لہذا وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، جو اللہ قبول کر چکا ہے، اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ تمہیں ضرورت ہو تو تم بھی ویسے ہی مانگنا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔
جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگا کیا؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پالنے والے مجھے پاکیزہ نیک صالح اولاد عطا فرما، اور آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ ارے دی یا نہیں دی؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے لکھا جس کے وہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ دعا مانگے جو زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی۔ 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو شوہر بھی پڑھے اور بیوی بھی پڑھے، اور 7 مرتبہ درود شریف پہلے اور 7 مرتبہ درود شریف بعد میں۔ اور یہ دعا کہاں ہے؟ قرآن پاک کے 3 پارے میں، سورہ آل عمران میں 39 نمبر کی آیت ہے۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ مانگ کیا رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا اللہ اولاد دے دیے، یہ نبی ہیں، ان کے بعد جو عقل ہوتی وہ کسی یہ عقل سکھانے آتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر قادر ہے، اور اللہ نیک اولاد دینے پر بھی قادر ہے، خالی اولاد نہ مانگنا۔ کیا مانگو گے؟ اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ جب وہاں دینے میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو بندے کو چاہیے مانگنے میں بھی کمی نہ کرے۔ مگر ہم لوگوں کو ماننا آتے نہیں، کبھی کبھی اولاد کی خالی دعا کر لی لوگوں نے، اب پتہ چلا پہلے اولاد نہ ہونے سے پریشان تھے، اب اولاد ہو گئی تو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور کہے اس سے اچھا تھا تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اللہ سے تم نے خالی اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے ہیں اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو غرضے کی انبیاء علیہ السلام اولاد لے نہیں سکتے تو کسی کو دے کیسے سکتے ہیں؟ جب نبی نہیں لے سکتا تو صحابی اور ولی اور قطب کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن کو تو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے یہ معلوم نہیں ہو۔ کتنے ایسے ہیں جو مر گئے، قبروں میں چلے گئے، یہی سب عقیدے اور یہی سب کفریہ کلمات بک بک کر کے، اور کتنے آج بھی ہیں جو اتنی ضرورت ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہے جاننے کی۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کا میسج پڑھتے نہیں، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ اس لیے یہ سارے حالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے برابر، اللہ کے مقابل کسی کو مت ٹھہراؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے طفیل، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا وہ یہودیوں کے پاس سے گزرے اور کہا ہے یہودیوں کی جماعت تم وہی ہو کہ تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا؟ اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہارا درجہ بڑا اونچا ہوتا۔ تو ان یہودیوں نے پلٹ کے کہا اور تم وہی مسلمان ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا اور اللہ کے رسول نے چاہا، اگر تم یہ نہ کرتے تو تم بڑے اچھے ہوتے۔ پھر اس کے بعد کہنے میں خواب ہی میں گزرا عیسائیوں کے بعد، تم لوگ عیسائی ہو اور وہی عیسائی ہو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ اگر تم ان کو خدا کا بیٹا نہ کہتے تو تمہارا مقام و مرتبہ کچھ اور ہوتا۔ اچھا تم وہی مسلمان ہو، تم لوگوں نے کہا اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اگر تم یہ نہ کہتے، یہ بھی خدا کی خدائی میں شرک ہے، اگر یہ نہ کہتے تو تم بڑے اچھے آدمی ہوتے۔ آنکھ کھل گئی، کسی کو خواب بتایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا۔ اگر کسی کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بتایا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا خبردار خبردار کوئی مسلمان یہ نہ کہے اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا،
بلکہ اسے اگر کہنا ہو تو کیا کہے؟ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ آپ نے سنا، آپ تو اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے فوراً کہا اجعلتنی ندا، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہتا فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے برابر کسی کو مت قرار دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اور اللہ نے دکھا بھی دیا تاکہ مسلمانوں کے عقیدے خراب نہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سوال کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل جواب دیں گے، اور انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے، اور کہیے بھولے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلا دیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرے دن وہ لوگ سوالوں کو جواب دینے آئے، مگر آپ کو تو بھروسہ اس پر تھا جبریل آئیں گے، وہی نازل ہوگی، بتا دیں گے، جبریل آئے نہیں۔ اب وہ مانگ رہے اور آپ کے پاس جواب نہیں۔ 2 دن 3 دن 4 دن بعد مفسرین کہتے ہیں 15 دن، اور بعض کہتے ہیں 25 دن وہی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی پریشان، وہ تانے دے رہے ہیں تمہارے خدا تم سے ناراض ہو گیا۔ کسی نے کہا خدا تھوڑی شیطان تھا جو تمہارے پاس آتا تھا معاذ اللہ اور بتا دیا گیا، وہ ناراض ہو گیا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جلال آیا اور اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنے محبوب کو تسلی دی اور کیا کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کے پروردگار آپ سے کبھی خفا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا وحی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کیجئے کل میں یہ کام کروں گا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کیجئے اگر اللہ نے چاہا۔ معلوم یہ ہوا اگر نبی چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوگا، اور نبی نہ چاہیں اور اللہ چاہے تو وہ کام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب کلمہ پڑھ لے، اور کتنی کوشش کی آپ نے، اور کتنا غم ہوا آپ کو، مگر ہوا وہی جو اللہ نے چاہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایُّ الذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول گناہ سب سے بڑا کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کاہے کے لیے پوچھا؟ تاکہ اس سے بچیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ پھر فرمایا آپ نے وَهُوَ أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، تم اللہ کے برابر کسی کو سمجھو حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں کسی اور نے پیدا، جب پیدائش میں کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کے برابر کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا چکا ہے ایسے مجرم کو ہم بولو معاف نہیں کرے گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، بغیر توبہ کے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تو ہوا توحید کا بیان، آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے، اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز کی طرف سے، نزلنا علی عبدنا جس کو ہم نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اگر تمہیں شک ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا، یہاں سے اپنے محبوب کی رسالت کا بیان ہے۔ اگر تمہیں ہمارے پیغمبر کے پیغمبر ہونے میں شک ہے، اور پیغمبر جس کلام کو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں،
تو اللہ اس کا حل بتا رہا ہے. کیا؟ ایک چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور یہ اللہ کا چیلنج. اللہ کیا کہا؟ اگر تم شک میں ہو اس کی طرف سے جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, فاتو بسورۃ من مثلی, اس شک کا علاج بہت آسان ہے, انصاف سے اس کا علاج کر لو, سیدھی بات ہے. اگر یہ کلام جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور ہے نہیں اللہ کا کلام, ان کا بنایا ہوا ہے, تو اللہ کہتا ہے پھر تم ایسا کرو, تم بھی اسی جیسا کلام بنا کے دکھا دو. اگر تم نے بنا کے دکھا دیا تو بات ثابت ہو جائے گی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور اگر نہیں بنا پائے اور اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا ہے, یہ چیلنج خدا کا ہے. اور کب کا چیلنج؟ کتنے سال پہلے کیا تھا ہے, اور آج بھی یہ چیلنج ہے, اور قیامت تک کے لیے قرآن قیامت تک یہ رہے گا. نہ کوئی بنا پایا اس زمانے میں, نہ آج بنا پائے گا, نہ کبھی بنا پائے گا, اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ پہلے جب یہ قرآن نے اعلان کیا تھا تو اس زمانے میں سائنس وغیرہ تھی نہیں, اور کمپیوٹر بھی نہیں بنا تھا بتائیے, نیٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا, اور نہ آدمی سیاروں پر گیا تھا, نہ چاند پہ آدمی پہنچا تھا, نہ اس کا تصور تھا. اس زمانے کا چیلنج, اور آج بھی یہ چیلنج ہے اور قیامت تک. اور وہ زور ہے اس میں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس جیسا کلام بنا کے دکھاؤ مجھے, اور اکیلے کی بات نہیں ہے, اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو, انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی, اور پھر اس کے بعد بنا کر کے دکھاؤ. قرآن نے 3 چیلنج کیے. ایک جگہ کیا چیلنج کیا قرآن نے؟ اس جیسا پورا قرآن بنا کے دکھاؤ. کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَهُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں ساری دنیا کے انسان, اور خالی انسان نہیں, ساری دنیا کے جن, اس بات پر اکٹھا ہو جائے ان یاتوا بمثلہ, کہ اس جیسا قرآن بنا کے لے آئے. اللہ فرماتا وہ نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرے, سب سوچ کر کے بیٹھیں, سارے انسان اپنی طاقتیں خرچ کر دیں, جنات طاقتیں خرچ کر دیں, ایسا قرآن بنا کے نہیں لا سکتے. پھر قرآن نے کہا کوئی آواز نہیں اٹھی, ان کی غیرت کو للکارا گیا, حالانکہ وہ بڑے ماہر تھے, بڑے فصیح تھے, بڑے بلیغ تھے, بہت شاعر تھے, اور یہاں تک کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر شاعری کرتے تھے. اور جو شاعری نہیں کر پاتا تھا اس کا رشتہ بولو ہوتا ہی نہیں تھا. کہا یہ عیبدار آدمی ہے, اس سے ہمارے برابر کا نہیں ہے. عورتیں بھی شاعری کر رہی, مرد بھی شاعری کر رہے. اور اگر پانی پت میں, یہ تو ہندوستانی میں ایک قصبہ ہے, تو اس زمانے میں اس کا حال یہ تھا کہ ہر گھر میں حافظ, ہر گھر میں حافظ, ہر گھر میں حافظ, اور رشتہ نہیں ہوتا تھا اگر لڑکا حافظ نہ ہو. عربوں کا حال کیا تھا اس زمانے میں؟ بچہ شاعر, مرد بھی شاعر, عورتیں بھی شاعر, بکریوں کے چرانے والے, اونٹوں کو چرانے والے شاعر, اور اس قدر ماہر. چنانچہ ایک شاعر تھا, اس کا نام تھا محلل, بڑا مشہور شاعر تھا. تو وہ گیا سفر میں اپنی کسی ضرورت سے, اس کو مل گئے ڈاکو. انہوں نے کہا جو کچھ ہے یہ نکال دو, اور ہم تمہیں بھی ذبح کریں گے, چھوڑیں گے نہیں زندہ تمہیں. کوئی آخری تمنا مننا ہو تو بتا دو. وہ سمجھ گیا بھائی یہ مار ہی دیں گے. کہا آخری تمنا کیا ہے؟ کہلے مکے میں میری 2 بیٹیاں رہتی ہیں, اور میں ان سے ایک مصرع, یہ میرا ہے, یہ جا کے میری بچیوں سے بتا دینا تمہارے باپ نے یہ مصرع کہا ہے. پورے شعر میں 2 ٹکڑے ہوتے ہیں, اور ایک ٹکڑے کو مصرع کہتے ہیں. پورے جب 2 ملتے ہیں تو شعر کہتے ہیں.
کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے خدا دیتا ہے. یہ شعر ہے. مصرع کیا ہے؟ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے. یہ مصرع ہوا. پورا شعر نہیں ہوا. ایک مصرع کہہ دینا. کہ کیا مصرع ہے؟ یا بنتی محلحل ان اباکما، اے محلحل کی دونوں بیٹیوں تمہارا باپ. بات پوری ہو گئی. ارے بات پوری ہو گئی. اس میں ادھورا مصرع، اس میں کہاں بات پوری ہوگی؟ اے محلحل کی دونوں بیٹیوں تمہارا باپ. بس اتنا جا کے بتا دینا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا، سامان امان سب لے لیا، اور اس کے بعد ڈاکو ضرور تھے مگر بات کے بڑے پکے تھے. وعدہ کیا تھا نا آخری تمنا پوری کرے گئے. مکے پہنچ گئے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے محلحل کا گھر دیکھا اور وہاں پہنچے اور 2 بچیاں ملی تو ان سے کہا تمہارے باپ سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہلوایا ہے یا بنتی محلحل ان اباکما. تو ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کو اشارہ کر دیا اور اس نے جا کے مکے کی گلیوں میں اعلان کر دیا محلحل کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے دونوں قاتل میرے گھر پہ موجود ہیں. اور سارے لوگ آ گئے اور پکڑ لیا ان کو کہ تم نے محلحل کو مارا، تم قاتل ہو. کہا کیسے پتا چلا تمہیں؟ وہ بچیاں ہیں. شاعری کا عروج دیکھو. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، فصاحت اور بلاغت کا معیار دیکھو. بچیاں وہ کیا کہہ رہی؟ میرے باپ نے یہ کہلوایا ہے. یا بنتی محلحل ان اباکما، اے محلحل کی دونوں بیٹیوں تمہارا باپ. یہ ایک مصرع ہے. اس کے اوپر گرا اگر لگ سکتی ہے دوسرا مصرع اگر کوئی ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مصرع کیا ہے؟ قد قتل وقاتلہ لداکما، قتل کر دیا گیا اس کے دونوں قاتل تمہارے پاس ہیں. یہ تھا وہ زمانہ شاعری کا، فصاحت اور بلاغت کا، بچہ بچہ شاعری کا. اس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور اللہ کہہ رہا اگر اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو پھر اس جیسا بنا کے دکھاؤ. ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. وہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ عرب. عرب کے معنی کیا ہے؟ بات کرنے والا. عرب معنی دل کی بات کرنے کا جس کو سلیقہ آتا ہو. اور عربوں کے علاوہ پوری دنیا کو کہا جاتا عجم. عجم کے معنی گونگا، یعنی بات کرنا ہمارے علاوہ کسی کو دنیا میں آتا ہی نہیں ہے. یہ عالم تھا ان کا، یہ ترقی تھی. قرآن کو چیلنج کر رہا، ان کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے. اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو تم انسان اور جن سب مل کر کے طاقت لگا دو، اپنی پورا زور لگا دو اور اس جیسا کلام لا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے چاہے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرو، مددگار بن جاؤ. پھر جب جنہوں نے نبی کی مخالفت میں جان کھپا دی، مال خرچ کر دیا اور کتنا آگے بڑھ گئے، ان کی غیرت کو چیلنج تھا. انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سوچیے آپ، ناک کٹ جائے گی. ان کا حال کیا تھا؟ جو بہت اچھے شعر کہتا تھا تو وہ شعر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیے جاتے تھے. اور جب حج ہوتا تو سارے یہاں کے لوگ آتے اور اس کو دیکھتے ان اشعار کو، اور اس کے بعد اس سے اچھا شعر کہنے کی کوشش کرتے. اور جب اس سے اچھا ہو جاتا تو اس کو اتار دیا جاتا، اس کو ٹانگ دیا جاتا. ایسے پتہ ہے قصیدے ایک شعر نہیں، قصیدہ کہتے ہیں جس میں بہت سے اشعار ہوتے ہیں. ایسے 7 قصیدے ہیں جو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکائے گئے. ان کو کہا جاتا ہے 7 معلقات. 7 کے معنی 7 اور معلقات کے معنی جو لٹکائے گئے. کہاں لٹکائے گئے؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر، چیلنج کے طور پر. اس سے اچھا کہہ کے دکھاؤ. یہ زور کا زمانہ تھا اور قرآن اس زمانے میں چیلنج کر رہا ہے. تم نے قصیدوں کا مقابلہ کر لیا ہے. اگر یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، جب تم قصیدے کا جواب لکھ سکتے ہو تو اگر یہ بھی انسان کا کلام ہے تو اس کا جواب بھی تم لکھ سکتے ہو. اچھا اکیلے نہ لکھو، انسانوں کو ملا لو، جنوں کو ملا لو، مدد کرو، مگر بنا نہیں سکتے. یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر قرآن نے کیا کہا؟ اچھا پورا قرآن نہیں بنا پاؤ گے. پورے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کتنی ہیں بھائی؟
یہ دیکھیے ہے، ہم آیتیں نہیں پوچھ رہے، صورتیں پوچھ رہے ہیں قرآن کی. کتنی ہیں؟ لوگ سوچ رہے ہیں کوئی دوسرا کہہ دے تو ہم بھی کہیں ہاں یہی ہے. مطلب یہ عالم ہے صورتوں کے نام، یہ صورتوں کی تعداد یاد نہیں. اور جب تعداد یاد نہیں تو اگر ہم پوچھیں گے 114 صورتوں کے نام بتاؤ تو اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو سنا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ سنا سکتے ہیں؟ بس 2 آدمی خالی ہیں تو ماشاءاللہ سب نمازی، سب دیندار، سب اللہ والے لوگ. 114 سورہ بقرہ سے شروع کرو. سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران پھر ارے بتائیے، کہہ رہے ہیں ہمیں یاد ہے نا. سورہ نساء پھر مائدہ پھر انعام پھر اعراف پھر انفال پھر سورہ توبہ پھر سورہ یونس پھر سورہ ہود پھر سورہ یوسف. کتنی ہوئی ابھی؟ 114 ہیں. تو کیا ارادہ ہے پھر یہ بتاؤ؟ آج تو یاد نہیں ہے، پھر یاد کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ یاد کر کے آئیں گے نا. اور خالی خود نہیں یاد کریں گے، یہ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں اپنے بچوں کو گود میں پرورش کے دوران قرآن کی صورتوں کے نام یاد کرائیں. اگر ہم سب کی ماؤں نے یاد کرائے ہوتے تو ہر آدمی ابھی فرفر سنا دیتا. یہ یاد کرنے کی چیز ہے. اس امت کے لیے شرف اور عزت کی چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے پتہ ہے؟ وہ اللہ کا کلام. یہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. اور علماء نے اس کی خدمت کیسے کیسے کی، اللہ اللہ. اس کے حرف تک گنے ہیں، اس کی آیتیں، اس کی صورتیں، اس میں کتنے حرف ہیں. کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سے مدینے میں نازل ہوئی، کون سی جاڑے میں نازل ہوئی، کون سی گرمی میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی. ایک ایک چیز پہ محنت کی ہے. اور اللہ کے کلام کی جو خدمت کرے گا، جس انداز سے کرے گا، اللہ اس کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے قرآن کی کل کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ اب بھی نہیں بتا رہے ہیں، کہنے ہو سکتا غلط ہو جائے. 114. ان صورتوں کے نام انشاءاللہ یاد کر کے آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کہ نہیں آئیں گے، ہو سکتا سن ہی جائیں. ہے اب تک تو غفلت کی، اب غفلت نہیں کریں گے بھائی، ہے نا. یاد کر کے 114 صورتیں. ان میں بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی بھی صورتیں ہیں. سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ جو چل رہی. سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطینا کل کوثر. تو پہلے قرآن نے چیلنج کیا اس جیسا پورا قرآن بنا کے لے آؤ. جب ان کے حوصلے پست ہو گئے، کوئی ایک آدمی نہ اٹھا، تو قرآن نے کہا اچھا اب تھوڑا سا ہلکا کیے دیتے ہیں معاملہ. فاتو بعشر سور مثلہ. اچھا پورا قرآن نہیں بنا پاؤ گے؟ 10 ایسی صورتیں بنا کے لے آؤ. کتنی؟ 114 نہیں بنا پاؤ گے؟ 114 زیادہ ہے، 10 زیادہ ہے. 114 نہیں بنا پاؤ گے؟ چلو ہم کم کیے دیتے ہیں، ساری دنیا مل کر کے بنائے، اور جن کو تم خدا کہتے ہو ان سے بھی مدد مانگ لو، اور ان کے آگے رو دھو گر گراؤ، کچھ بھی کر لو. 10 لے آؤ. اچھا اب جب 10 صورتوں کے بعد بھی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، مجبور ہو گئے، تو قرآن نے آخری چیلنج کیا جو اس آیت میں ہے. کیا کہا؟ فاتو بسورۃ من مثلہ. ایک ہی صورت لے آؤ اس جیسی. کتنی؟ پورا قرآن نہیں، 114 صورتیں نہیں، 10 صورتیں نہیں. اچھا ایک ہی لے آؤ. اور بسورۃ قرآن نے کہا یہ نہیں کہ کوئی خاص صورت بنا کے خاص صورت لے آؤ، سورہ بقرہ سب سے بڑی وہی والی لے آؤ، سورہ آل عمران، یہ سب کچھ نہیں. بسورۃ کوئی ایک صورت،
کوئی کا مطلب چاہے بڑی لاؤ اور چاہے سب سے چھوٹی لے آؤ. 3 ہی تو آیتیں ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اسی کو بنا کے لے آؤ. اور اکیلے کی بات نہیں، پوری دنیا مل کے لائے. اس زمانے میں لائے، آج لائے، قیامت تک لائے، پھر بھی کوئی لا نہیں پایا. اچھا، اور عرب لوگوں کی خصوصیت یہ تھی، وہ جانتے تھے یہ کیا کلام ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. کرتے تھے مگر جھوٹ نہیں بولتے تھے. وہ جانتے تھے اس جیسا کلام ہو ہی نہیں سکتا. کیا انہوں نے کوششیں نہیں کی ہوں گی اور پھر ہار مان لی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ظاہر انسان کا بنایا ہوا ہو تو انسان اس جیسا بنا لائے، اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہو تو بندے کی کیا اوقات ہو، کیا بساط ہے، اس جیسا بنائے. اللہ جیسا کوئی آسمان نہیں بنا سکتا، اللہ جیسی زمین کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کے جیسا کلام کوئی کہاں سے بنا پائے گا؟ مگر مانتے تھے وہ اس چیز کو کہ ہاں ہم عاجز ہیں، ہم نہیں بنا پائے. کوششیں کی ان لوگوں نے. اگر کوششیں کی ہوتی تو تاریخ میں کہیں ملتا فلاں آدمی نے کوشش کی تھی، فلاں آدمی نے کوشش کی تھی. اس لیے کہ اگر ہم کوشش کریں گے اور اگر ہم نے کوئی آیت، کوئی قرآن جیسی بنانے کی کوشش کی اور بعد میں ساری دنیا ہمارے منہ کے اوپر تھوکے گی، تمہارے باپ نے کوشش کی تھی، بتاؤ کہاں قرآن ہو کہاں یہ، شرم نہیں معلوم ہوئی ان کو؟ جانتے تھے سب واقعی اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک آدمی تھا اور وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب. اب ظاہر بات وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے اوپر وحی بھی آتی؟ کہ ہاں آتی. تو کہا کچھ سناؤ ہمیں. تو اس نے تک بندیاں کی، مگر کسی بھی عرب نے اس کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. بلکہ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. یہ اس وقت صحابی تو نہیں تھے اور بڑے ذہین آدمی، بہت ذہین آدمی. عمرو بن العاص مصر کے فاتح. تو عمرو بن العاص کفر کا زمانہ تھا. یہ مسیلمہ کذاب کے پاس گئے کسی ضرورت سے، ادھر گئے ہوں گے تو چلو ملاقات کر لے. تو مسیلمہ کذاب نے ان سے پوچھا تمہارے صاحب پر آج کل کون سا کلام نازل ہوا؟ مسیلمہ کذاب پوچھ رہا ہے کس سے؟ قبیلے قریش کے ایک آدمی سے جو کافر ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے. تمہارے ساتھی یعنی تمہارے خاندانی، تمہارے قبیلے قریش کے جو نبی ہیں، ان پر آج کل کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو عمرو بن عاص دشمن تھے، کافر تھے اور سخت دشمن تھے، مخالف تھے. مگر انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہ آج کل ان کے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے، نزلت علیہ سورۃ وجیزہ بلیغہ. ایک صورت نازل ہوئی ہے اور بہت چھوٹی سی ہے مگر بڑی بلیغ ہے اور بہت مؤثر ہے، بڑا غضب کا اس کے اندر اثر. اور ہے کافر، ہے دشمن. کہنے وہ کیا نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے وہ سورت پڑھ کے سنا دی. کون سی سورت تھی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ایسی صورت ہے. پتہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ 30 پارے نازل نہ کرتا، 114 صورتیں صرف والعصر نازل کر دیتا تو امت کی رہبری اور ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی. وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اور وہ ایک دشمن کے سامنے کہہ رہا ہے ان کے اوپر صورت نازل ہوئی ہے. اگرچہ ہم نہیں مانتے ہیں ان کو، ہماری ان سے دشمنی ہے، لیکن اقرار کر رہا ہے ایسی صورت نازل ہوئی. 2 لفظ کہے. عرب لوگوں کا معاملہ ہوتا تھا، وہ بات کرتے تھے مختصر ہوتی تھی مگر بڑی بھاری بڑی وزنی ہوتی تھی. حضرت علی نے پوچھا ایک دیہاتی سے، عرب کا بدو، یہ نکاح کیا چیز ہوتی ہے، شادی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو 3 جملے بولا. کہنے لگا سرور شہر قصور ظہر غموم دہر. یہ عرب ہیں، یہ اجڑ ہے، یہ دیہاتی ہیں، وہاں کے بدو ہیں. شادی کیا چیز ہوتی ہے؟ سرور شہر قصور ظہر غموم دہر. سرور شہر 1 مہینے کی خوشی،
कुसूर उदारिन, कमर का टूट जाना, उमूम उदारिन, हमेशा का गम, हमेशा की फिक्र। तो वो कुरान के बारे में तबसरा कर रहे हैं हजरत आमिर इब्न आस, नज़लत अलैहि सूरतुन वजीज़तुन बलीगा, एक ऐसी सूरत नाजिल हुई है जिसके अल्फाज तो बहुत कम है मगर मानी का समंदर उसके अंदर है। और बलीगा का मतलब क्या होता है जानते हैं? बलागत, फसाद, बलागत सुना है नहीं सुना है? फसाद होती है, बलागत होती है। फसाद और बलागत कहते किसे? कुरान में फसाद और बलागत ऐसी है, ऐसी किसी इंसान के कलाम में हो ही नहीं सकती। ये लेकिन ये फसाद होती क्या चीज़ है? किस चिड़िया का नाम है? बलागत क्या होती है? तो फसाहत किसे कहते हैं जानते हैं? समझ में बात आ जाए, फसाहत इसको कहते हैं। जो बात कही जा रही हर आदमी समझ ले, पढ़ा लिखा भी, गैर पढ़ा लिखा भी, देहाती भी, शहरी भी, हर आदमी समझ ले, उसको क्या कहते हैं? फसाहत। बहुत काबिल मौलाना है, तकरीर करते हैं मगर समझ में किसी की नहीं आती। कहा फसी नहीं है, ये फसाहत नहीं है इनके अंदर। जितने नबी हैं सब फसी, अल्लाह का कलाम फसी है। पढ़े लिखे, गैर पढ़े लिखे लोगों सबकी समझ में आ जाता नहीं आ जाता? क्या कहा अल्लाह ताला ने? तुम्हारा रब कौन हो सकता है? जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारे बड़ों को पैदा किया, जिसने आसमान बनाया, जिसने ज़मीन बनाई, जिसने पानी बरसाया। इसमें कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही? कुरान कैसे समझाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा की माँ हज़रत मरियम खुदा नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकते? कुरान ने दलील क्या दी मालूम? काना या कुरान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। वो खुदा नहीं हो सकते ईसा और हजरत मरियम। क्यों नहीं हो सकते? सीधी सच्ची बात कुरान ने दो लफ्जों में कह दिया। क्या कहा? वो खाना खाते थे। अब खाना खाते थे, सोचिए और कीजिए, खाना जो खाता है जिसे भूख लगती हो, है ना, तो वो खाने का मोहताज हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ, उसे जरूरत है। मोहताज का मतलब जरूरत है, खाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। और जब खाना खा लिया तो उसके बाद खाने को निगलने के लिए फिर किसी की जरूरत, पानी की जरूरत नहीं है, फिर पानी की जरूरत पड़ी। अब जब पानी की जरूरत पड़ी उसके बाद खाने को, उसको हजम करने के लिए हजम करने की जरूरत है। फिर जो पानी और खाना पेट में गया है, इसको पेट से बाहर गंदगी निकालने की जरूरत है। जो आदमी खाना खाए वो एक चीज का मोहताज नहीं होता, हर चीज का मोहताज होता है। और जो हर चीज में मोहताज हो वो खुदा। देखा आपने? ये है कुरान। किसकी समझ में नहीं आई बात? नहीं आई किसी की? इतनी वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है समझने के लिए, है कोई समझने वाला? अल्लाह चैलेंज कर रहा है कुरान में। शिया कहते हैं कि कुरान जो है वो इमामों के अलावा कोई नहीं समझ सकता। ये ऐब हुआ नहीं हुआ? अरे हम अपनी बात कहें तो सबको समझा लें और अल्लाह ऐसी बात कहे जो किसी को न समझा पाए। कुरान नाजिल काहे के लिए हुआ? लोगों को समझाने के लिए ना। तो फसाहत किसे कहते हैं? समझ में बात आ जाए, फसाहत इसको कहते हैं। और बलागत किसे कहते हैं? का असर हो सुनने वाले पर, बलागत इसको कहते हैं। खाली समझ में नहीं है, असर भी हुआ। कैसा असर हुआ? जा रहे थे नबी करीम अलैहिस्सलाम का सर कलम करने के लिए, है ना, कौन? हजरत उमर। और उसके बाद कहने अच्छा क्या पढ़ना ही तो जरा दिखाओ। और सूरह ताहा। अब जैसे उसको पढ़ना शुरू किया, कहने मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे भी उसी का गुलाम बनाओ, मुझे भी उसका परवाना बनाओ। देखा आपने? नज्जाशी बादशाह और खुदा जाने कैसे कैसे लोग। कारी अब्दुल बासित मरहूम मिस्र के जो थे, बड़े नामी गिरामी कारी, गुजरे अभी जल्दी। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने कुरान का मौजूदा देखा। भाई आपने क्या देखा? कल मैं गया रशा और वहाँ कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, वहाँ कुरान पे पाबंदी थी, नमाज पे पाबंदी थी, मस्जिदों में ताले पड़े हुए थे,
خدا کو نہ ماننے والے لوگ، سرکاری مہمان تھا تو جو میرے ساتھ وزیر تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا یہ میرے دوست ہیں اور یہ کچھ پڑھتے ہیں، بڑی عجیب و غریب چیز پڑھتے ہیں، آپ لوگ سننا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں سنائیے۔ اور قاری عبد الباسط، اور وہ جو قرآن پڑھا انہوں نے، تو کہا جتنے تھے وہ سب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ تو سمجھ میں بات آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اور اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا اثر ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو ایسا اثر ہوتا، ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ قرآن میں تاثیر ہے۔ ایک عورت سامنے آئی اور مرگی کا دورہ اس کے بچے پہ پڑتا تھا، عبداللہ ابن مسعود آگے چل رہے تھے، اس نے کہا کہ بچے کو بیمار ہے اور مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان میں قرآن کی آیت پڑھی اور وہ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ اس لیے شاگرد کا جو کمال ہے وہ اس کا اپنا نہیں، کس کا کمال ہے؟ یہ اس کے استاد کا کمال ہے، اور شاگرد کے کمال کو دیکھ کے استاد خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا پڑھا تھا؟ کہنے میں نے پڑھا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا کہ تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ وہ آیت ہے اگر کوئی آدمی پہاڑ پہ پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائے، یہ پاور ہے۔ تو کیا کہا کون سی صورت نازل ہوئی ہے تمہارے ساتھی کے اوپر، اور وہ کافر ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، تو انہوں نے کیا کہا آج کل ایک صورت نازل ہوئی ہے، وہ کیسی صورت ہے؟ وجیزۃ بلیغا، بڑی مختصر ہے اور بہت زبردست تاثیر اس صورت میں ہے، سنائی۔ تو کہنے لگا اور میرے اوپر بھی کچھ نازل ہوا ہے، تو کہا سناؤ۔ تو اس نے کہا الوبر ومل وور، تو جب یہ کہا کہنے کیسا ہے، تو عبداللہ حضرت عمرو ابن عاص کہنے لگے تم مجھے شروع دن سے سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، کہاں یہ کلام اور کہاں وہ قرآن کی صورت، بھلا اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس سے کلام ربانی میں شک ہے اور نبی کی نبوت میں شک ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ہزاروں معجزے ہیں، ہزاروں معجزے ہیں، مگر یہ جو معجزہ اللہ نے پیش کیا ہے یہ ایسا معجزہ ہے جو علمی معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے، کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر نبی نے معجزات دکھائے، اللہ نے خالی نبی کو بھیجے نہیں، لیکن نبی دنیا سے رخصت ہوا اس کا معجزہ بھی ساتھ میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے مگر آپ کا معجزہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت باقی ہے تو آپ کی نبوت کی دلیل بھی باقی رہے گی۔ تو قرآن کا معجزہ، ایک معجزہ اور علامہ سیوطی نے لکھا کہ حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو مینا میں کیا کرتے ہیں لوگ ہیں؟ مینا میں کیا کرتے ہیں؟ قیام تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ خاص عمل کیا ہے؟ وہ 3 جمروں پہ کنکریاں مارتے ہیں، اور ہر حاجی کتنی 7 اور 3 دن مارتے ہیں، بتائیے، اور لاکھوں کا مجمع، تو اتنے جو کنکریاں مارے اور 7 مارے اور 3 دن تک مارے، تو بتائیے وہ جو پتھر ہے وہ تو سب کے سب اس میں چھپ جانا چاہیے، اور اتنے سال سے ماری جا رہی وہاں تو ایک پہاڑ بن جانا چاہیے، اور وہاں سے ان کنکریوں کو اٹھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پہ جو کنکریاں پر کیوں پھر یہ جاتی کہاں تھی کنکریاں؟ کہا جس کا حج قبول ہو جاتا تھا فرشتے وہ کنکریاں اٹھا لے جاتے تھے، اسی لیے وہاں پہاڑ نہیں بنا، اور وہاں کچھ کنکریاں پڑی رہ جاتی ہیں، یہ انہی کی کنکریاں ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اسی لیے مسئلہ ہے کنکریاں وہاں سے نہیں چنیں گے آپ مزدلفہ سے چن کے لائیں گے، وہاں جو پڑی ہوئی ہیں ان کو نہیں اٹھا کے ماریں گے، کیوں؟ یہ اس آدمی کی کنکریاں جو قبول نہیں ہوا۔
کہ یہ اللہ کے نبی کو رخصت ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، یہ خصوصیت آج بھی آپ کی باقی ہے۔ اور دوسرا آپ کا علمی معجزہ، سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس کتاب کی طرف سے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، بندے تو سبھی ہیں، خاص بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تو اللہ فرماتا شک کرنے کی چیز نہیں ہے، اگر تم غور کرو تو تمہارا شک ختم ہو جائے گا، اور تعصب کا چشمہ اتار دو اور غور فکر کرو۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کیا؟ یہ اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، فصیح اور بلیغ بھی ہو، اور عرب بھی ہو، اور پڑھے لکھے بھی ہو، اور سب کو ملا کر کے کوشش کرو۔ فاتو بصورت من مثلی، لے آؤ اس جیسی ایک صورت۔ صورت کہتے ہیں قرآن کے ایک ٹکڑے کو، جس کا شروع بھی ہوتا ہے، جس کا آخر بھی ہوتا ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک صورت لے آؤ، کوئی بھی صورت جیسی بنا کر کے لے آؤ، ان کنتم صادقین۔ اور کیا کہا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو مدد کے لیے، اور پھر ایک جیسی صورت بنا کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قرآن کا ایک معجزہ، اور یہ تو سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایسا معجزہ جو پڑھا لکھا بھی آدمی نہ ہو اور پھر بھی سمجھ میں آ جائے، نہ فصاحت نہ بلاغت، وہ تو معجزے کی تو قرآن میں کئی اعتبار سے قرآن معجزہ ہے۔ ایک خاص چیز کیا ہے قرآن کی؟ کہ اس دنیا میں کوئی چیز سلامت نہ رہی ہے، نہ رہتی ہے، نہ رہے گی، چاہے جتنی مضبوط عمارت ہو، چاہے جیسے محل ہوں۔ اس دنیا میں جہاں کوئی چیز سلامت نہیں رہتی، اسی دنیا میں ایک چیز آج بھی سلامت ہے اور ہمیشہ سلامت رہے گی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ ہارون رشید جو بادشاہ تھے بغداد کے، تو وہ اپنے وہاں ایک جلسہ کرتے تھے، اور اس جلسے میں لوگ آ کے تقریریں کرتے تھے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، ایک ٹاپک دے دیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے تقریر کی اور زبردست تقریر تھی، تو ہارون رشید نے ان سے کہا، میاں تقریر اتنی اچھی تم نے کی، مسلمان ہو جاتے کتنا اچھا رہتا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آدھی دنیا پہ حکومت ہے مگر اسلام قبول کرنے پہ زبردستی نہیں ہے، اور بادشاہ کی فراست دیکھو، اس کی سمجھ دیکھو، اسے تقریر سننے کے بعد کہا تقریر اتنی بڑھیا، میاں مسلمان ہو جاتے۔ سمجھ گئے مسلمان نہیں ہے، اس نے کہا بھائی ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے، اور کوئی بات نہیں، اسلام تلوار سے پہلا ہے، زور زبردستی سے پہلا ہے، بادشاہ کا مہمان، آدھی دنیا پہ حکومت، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ آئندہ سال پھر وہ ٹاپک دیا گیا دوسرا، اس پہ آئے، سب لوگوں نے تقریریں کی، اس نے جو تقریر کی وہ اس سے اچھی تقریر تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا، وہ حضرت ہارون رشید نے کہا، پچھلے سال کہا تھا مسلمان ہو جاتے، نہیں مسلمان ہوئے، آخر ہو گئے مسلمان۔ پچھلے سال میں نے کہا تھا مسلمان ہو جاتے تو نہیں ہوئے، آخر ہو گئے مسلمان۔ کہلے پچھلے سال اگر ہوتے تو لوگ سمجھتے بادشاہ کے دباؤ لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں، ہم ایسے تھوڑی مسلمان ہوئے ہیں، ہم ٹھوک بجا کے ہوئے ہیں۔ کہلے وہ کیسے؟ کہا میں بہترین کاتب ہوں، لکھتا ہوں، بہت خوبصورت۔ یہاں سے جانے کے بعد میں نے پہلے لکھی توریت۔ توریت کون سے پیغمبر پہ نازل ہوئی؟ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام پہ، دیکھیے ہیں، اللہ رحم کرے بس، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہا میں نے اسے لکھا، اور اس میں پہلے سے گھوٹالا ہو چکا ہے، ہر کتاب بدلی جا چکی، تو کہا میں نے بھی اس میں قاعدے سے گڑبڑی کی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، بہت عمدہ میں نے لکھا مگر۔ اور جب میں لے کے گیا تو یہودیوں نے اسے سر اور آنکھوں پہ رکھا اور بہت انعام و اکرام کیا اور بہت مجھے نوازا۔ کہا پھر میں نے بائبل یعنی انجیل پہ میں نے محنت کی، اسے لکھا۔ یہ کس پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کو مانتے۔ کہا میں نے اس میں بھی یہی حرکت کی، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر،
اور اس کے بعد میں نے اسے خوبصورت لکھ کر کے میں لے گیا عیسائیوں کے بعد، انہوں نے اپنی سر آنکھوں پہ رکھا اور چوما، اس کے بعد بڑی عزت کی، بہت نوازا ہمیں۔ کہا پھر میں نے قرآن کے اوپر یہی مشق کی، اور قرآن میں نے گڑبڑی کی۔ گڑبڑی کا مطلب ادھر کی آیتیں ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کی، اور بہت خوبصورت لکھا۔ میں جس مسلمان کے بعد گیا اس نے پہلے اسے کھول کے دیکھا، اور ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اس نے کہا بھائی یہ لے جائیے، میرے مطلب کی نہیں۔ جس کے پاس گیا کسی نے اسے قبول ہی نہیں، انعام دینا تو کجا۔ میں سمجھ گیا اس کتاب کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کا محفوظ ہونا ہی یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا وہ سنیے، اللہ کا کلام بولتا ہے نا، اللہ کا کلام کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ بنا سکے، پورا قرآن تو نہ بنا پائے، 10 صورتیں بھی نہ بنا پائے، آخری چیلنج ہے ایک ہی بنا، اور اگر تم نہ بنا پائے، مطلب زور دیکھیے اس میں، جلال دیکھیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے علاوہ تم کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتا جب نہیں بنا سکتے تو عاجزی مان لو، انسان کا کلام ہوتا تو انسان اس کی نقل کر لیتا ہے نا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، انسانوں کے بس کا نہیں ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی فرماتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم جہنم سے بچو، آگ سے بچو۔ کیسی آگ سے؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا وقود، جس کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، الناس والحجارہ، انسان ہیں اور پتھر ہیں، اور وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی تھی، پجاری بھی ہوں گے وہیں، اور جن کی پوجا کرتے تھے وہ پتھر بھی ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ پجاریوں نے شرک کیا، ان کو سزا مل رہی، پتھروں نے کیا کیا بیچاروں نے؟ کہا ان کو اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ ان کو عبرت ہو، میاں جن کی ہم پوجا کرتے تھے وہ خود ہی پڑے ہوئے، یہ ہمیں کیا بچاتے؟ کتنے ہم بے وقوف تھے اور کتنے ہم احمق تھے، ہم انہی کے پیچھے لگے رہے، آخر جہنم میں یہ خود بھی آئے اور ہم بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو کافر نہ ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، کتنے دن جلنا پڑے گا جہنم میں؟ 2,88,00,000 برس تک ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہے، اور اللہ کہہ رہے تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ کاش سمجھے نہیں، اللہ کہہ رہا تیار تو ان کے لیے کی گئی ہے، مگر جو ان کے والے کام کرے گا تھوڑے دن کے لیے اس کو بھی اس میں جانا پڑے گا، سزا کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لائق بنانے کے لیے۔ ہمیشہ نہیں رہے گا اس میں، ہمیشہ کون رہے گا؟ اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اے پیغمبر، یہ تو منکر ہیں، انادی ہیں، ضدی ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، عاجز ہو چکے پھر بھی، مگر جو مان رہے ہیں وہ انعام کے مستحق ہیں، یہ سزا کے مستحق ہیں۔ ان کو ڈرا دیجئے اور ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کس کو؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے۔ اچھا کام کسے کہتے ہیں؟ ہے بھائی اچھا کام؟ 2 عیدیں ہیں، عید و بقرعید، اور ایک عید آج بھی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 18 ذی الحجہ، آج بھی عید ہے نا۔ اس عید کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عید غدیر۔ اسلام میں مسلمانوں کی صرف 2 عیدیں ہیں، اور جو مسلمان نہ ہو وہ 50 عیدیں منا لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس عید کا
شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، نبی سے، صحابہ سے کوئی تعلق 351 ہجری میں بغداد میں معز الدولہ ایک رافضی بادشاہ تھا. سب سے پہلے 18 ذی الحجہ کو اس نے یہ عید منائی اور منانے کا حکم دیا. بغداد کا جو تھا رافضی تھا، مشرک تھا، اس سے پہلے یہ عید کبھی نہیں. اچھا عید ہے کا ہے کہ یہ غدیر، یہ غدیر کیا چیز ہوتی؟ غدیر کے معنی ہے تالاب. غدیر معنی تالاب. غدیر خم ایک تالاب کا نام تھا، غدیر خم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر جب وہاں پہنچے غدیر خم کے پاس، تو وہاں آپ نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا. کیا اعلان تھا؟ اللہم والی من والا وعادی من عادا من کنت مولاہ فعلی مولا. اے اللہ، جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ، اور اے اللہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے، بولو نا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا. کیوں کیا؟ کیا کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے ایمان والا جو نبی سے محبت کرتا ہو اور پھر صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ بتائیے. حضرت علی تو چھوڑیے، تو بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا تو بہت اونچا مقام ہے. مسلمان کو محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں سے، آپ کے سواری کے جانوروں سے. وہ ذرے جو آپ کے پیر سے ٹچ ہو گئے، آپ کے شہر کی ہوا، ذرات، جس چیز کی بھی نسبت ہو گئی نبی کریم علیہ السلام سے، مسلمان کے دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کیا کہا خطبے میں؟ کیا اعلان ہوتا ہے ہر جمعے کو؟ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ صحابہ سے بھی بغض رکھے گا، میری وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. یہ بتایا نا. تو ظاہر بات ہے کوئی بھی مسلمان حضرت علی سے محبت نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. محبت کا حضور نے اعلان کیا تھا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ کہ محبت کا اعلان تھوڑی کیا تھا، پھر کاہے کا کیا تھا؟ حضور نے اعلان کیا کہ میں جس کا حاکم ہوں علی اس کے حاکم ہیں، یعنی میں، میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے. حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا آپ نے، یعنی میں جس کا حاکم علی اس کے حاکم ہیں، یعنی میرے بعد حضرت علی حاکم ہو. ابو بکر، عمر، عثمان یہ بیچ میں آ گئے، اصلی حاکم کون ہے؟ حضرت علی. تو حضرت علی کی ولایت کا، ان کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، مگر یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے. حقیقت سے اس کا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے محبت کا اعلان کیا، میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ علی سے، اولاد علی سے، خاندان سے، ان سے تعلق رکھنے والے سب سے محبت رکھتا ہے. یہ نبوت کا اعلان. امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا جس کا میں حاکم علی اس کے حاکم، کا مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں. مولا کے معنی، ارے بولو نا، نہیں سمجھ میں. مولا کے معنی حاکم کے نہیں ہیں. اور تم کہہ دو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا حاکم علی اس کا مولا کے معنی حاکم کے ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتے. اور امام اہل سنت تو امام اہل سنت تھے. حضرت نے فرمایا قرآن میں ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کا مولا ہے. کس کا؟ نبی کا. اور جبریل بھی نبی کے کیا ہیں؟ مولا ہیں. اور جتنے ایمان والے ہیں وہ سب نبی کے مولا ہیں.
اور مولا کے معنی ہوئے حاکم کے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نبی کا حاکم ہے، جبریل بھی نبی کے حاکم ہیں، اور تمام ایمان والے نبی کے. کوئی سوچ سکتا ہے یہ؟ ارے معنی خراب ہو جائے، کفر ہو جائے گا، کفر. نبی پہ بھی کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ اللہ حاکم ہے، جبریل حاکم نہیں، خادم ہے نبی کے، اور سارے مسلمان کیا ہیں؟ امتی ہیں نبی کے. تو مولا کے معنی حاکم کے ہے ہی نہیں، مولا کے معنی محبوب کے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ عید کا دن ہے، حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اور کہا یہ سنیوں کا وہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مگر وہی بات ہے، اندھے کو، جو آدمی ساون میں اندھا ہوتا ہے اس کو کیا نظر آتا ہے؟ اچھا، بھوکے کو کیا نظر آتا ہے؟ 2-4 کپڑے، 2-4 بھوکے سے پوچھو 2-4 کیا ہوتے ہیں؟ تو کیا کہا؟ 4 روٹی. تو ان کا حال یہی ہے، ہر جگہ یہ حضرت علی کی خلافت. حضرت علی پہلے خلیفہ، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. اور حضرت علی سے خود پوچھئے، کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ ارے ہے نا، سب سے پہلی تو یہی بات ہے، جب اتنا بڑا اعلان کیا تھا، اللہ کے نبی اعلان کریں اور کوئی صحابی اس پہ عمل نہ کرے، ہو سکتا ہے؟ وہ تو اشاروں کی منتظر رہتے تھے. تو حضرت علی سے پوچھا آپ نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنا لیا؟ تو حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور جب نماز کا وقت ہوا تو میں موجود تھا، آپ کے چچا عباس موجود تھے، مگر آپ نے ہمیشہ یہی کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غائب بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے امت کا امام بنایا تھا، لہذا ہم نے اپنی دنیا کا امام ابو بکر کو بنا لیا. حضور نے ہمارے دین کے لیے جسے پسند کیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ سارے افسانے ہیں، اس کو کوئی تعلق. حقیقت کیا ہے؟ عید کیوں ہے معلوم؟ وہ وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ 18 ذی الحجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساڑھو، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے خالو، تمام مسلمانوں کے محبوب ترین رہنما، شہید مظلوم، جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں نہایت بے دردی کے ساتھ سفاک ظالموں نے شہید کر دیا تھا. یہ نبی کے داماد کی شہادت کا دن ہے، پیغمبر کے داماد. آپ بتائیے اس دن خوشی ہونا چاہیے؟ جس دن نبی کا داماد شہید کیا جائے وہ عید کا دن ہونا چاہیے؟ جس دن کسی بڑے صحابی کی شہادت ہوئی ان کے وہاں اس دن دسترخوان لگا، اس دن ان کے وہاں کوئی نہ کوئی عید ہو جاتی ہے. کبھی عید مباہلہ ہے، کبھی عید زہرا ہے، کبھی ان کے وہاں عید غدیر ہے، نہ معلوم کتنی عید ہے. جب کوئی آرٹیفیشیل چیز ہوتی ہے تو اس میں چاہے کچھ گھٹا دو چاہے کچھ، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو چیز اوریجنل ہے اس میں گھٹاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے اور بڑھاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، کون سی؟ عید اور بقرعید. اس کے علاوہ جو بھی اس میں اضافہ کرے گا وہ باغی ہے اللہ کا، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے. وہذا عیدنا، اور یہ ہے ہماری عید. جو نبی کی عید وہی صحابہ کی عید، وہی علی کی عید، وہی اہل بیت کی عید. اب یہ 2 لوگ الگ سے منا رہے، ان کی عید ہوگی، مگر یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی کوئی عید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت عثمان کی بہت سی خصوصیات ہیں، صرف ایک بات سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ کوئی صحابی حضرت عثمان کے ساتھ اس میں شریک نہیں. کوئی صحابی، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کوئی صحابی نہیں. جو حضرت عثمان کو حاصل وہ کسی کو نہیں حاصل ہوا. اور خالی یہی نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں
کسی پیغمبر کے صحابی کو، کسی پیغمبر کے امتی کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان کو حاصل ہوئی۔ اولاد آدم میں واحد آدمی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کسی پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کبھی کسی سے نہیں کیا۔ یہ سعادت کسے حاصل ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پہلے حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا، جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا، اور جب رنجیدہ ہوئے تو کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں عثمان سے نکاح کرتا، اگر وہ مرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک سے عثمان سے نکاح کر دیتا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔